ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور بلانا چاہیے. ان کو یہاں پر شاید ویزا تو مل جائے، لیکن یہ کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کی حکومت سے پھر ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کا نام دنیا بھر میں دین اسلام کے داعی کے طور پر جانا جاتا ہے. پاکستان میں بھی سوائے چند فرقہ پرستوں کے ہر کوئی ان کا چاہنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کئی سالوں سے انتظار میں تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کا دورہ کریں. آخر کار وہ گھڑی آ گئی کہ پاکستانیوں کے دلوں کی بڑی آس پوری ہونے والی ہے. جی دوستو، عالمی شہرت یافتہ عالم دین ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آنے کی حامی بھر لی ہے. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کس کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں، وہ کہاں پر رہائش پذیر ہوں گے، کتنے دن قیام کریں گے اور ان کو پاکستان بلانے کی اصل وجہ کیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورے سے بھارت کو کیا نقصان ہوگا، یہ سب سوالات آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. مکمل ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورے سے متعلق معلوم ہو سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے. فرینڈز، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گزشتہ کئی سالوں سے تبلیغ کے کام میں سرگرم عمل ہیں. انہوں نے کئی افراد کو مسلمان کیا ہے. ان کے لیکچر سن کر دنیا بھر میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. پاکستان میں ان کے چاہنے والے افراد کی تعداد کروڑوں میں ہے. ایک اندازے کے مطابق ان کے بیان بھارت کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں سنے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ آج تک پاکستان نہیں آئے. یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے پاکستان آنے کی حامی بھری ہے. اس سے پہلے جب بھی انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی. اس کی وجہ صرف بھارتی حکومت تھی. جی ہاں دوستو، جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت میں قیام پذیر تھے وہ پاکستان نہیں آئے، کیونکہ اگر وہ پاکستان آتے تو مودی سرکار انہیں پاکستان کا ایجنٹ قرار دیتی. اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک اہم ثبوت رکھتے ہیں، جس کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارتی حکومت کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے تھے. دوستو، ایک بیان کے دوران ایک شخص نے ڈاکٹر اسرار احمد سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان بلائیں، ان کے یہاں پر بہت چاہنے والے ہیں. فرمائش ہے تیسری کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اگر کوئی ارینج کر دیں ایک دفعہ، ہم ماشاءاللہ آپ کو پسند کرتے ہیں، تو ایک دفعہ پاکستان میں ان کو دعوت دیں، اگر پاسبل ہو تو ہمیں ایک دو ان کے لیکچر سننے کو مل جائیں. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے، جس پر ان کا کہنا ہے کہ فی الحال ان کے حالات ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ٹھیک ہیں. اگر میں نے پاکستان کا دورہ کیا تو یہ لوگ مجھے پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بھارت کی حکومت نے کچھ نہیں کہا ہے، پریشان نہیں کیا ہے، تنگ نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے پاسپورٹ پر اگر پاکستان کا ٹھپا لگ گیا کہ یہ پاکستان گیا تھا تو پھر اب یہاں مشکوک آدمی شمار ہوں گے، پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت ملائیشیا میں ہیں. وہ گزشتہ کئی سالوں سے وہاں پر قیام پذیر ہیں، کیونکہ مودی سرکار نے ان پر جھوٹے مقدمات کرا رکھے ہیں. ان پر منی لانڈرنگ سے لے کر دہشت گردوں کی سہولت کاری کا الزام لگایا گیا. دوستو، مودی سرکار نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر کیا الزامات لگائے اور انہوں نے ہندوستان کیوں چھوڑا اور وہ اب بھارت واپس کیوں نہیں جاتے، اس حوالے سے ہماری ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ چاہیں تو وہ لنک کھول کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. چلیں تو دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کس کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں اور کہاں پر رہائش پذیر ہوں گے اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. فرینڈز، ڈاکٹر ذاکر نائک اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی. دونوں کے درمیان مسلمانوں کو درپیش مسائل پر کافی دیر تک بات ہوتی رہی. اسی دوران یوسف رضا گیلانی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جو ڈاکٹر صاحب نے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لی. اگلے مہینے تک ٹھیک ہو جائے گا تو پھر لوکنگ فارورڈ کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ. ہاں، ہمیں بہت خوشی ہوگی. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سینٹ کے ارکان کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں، اس لیے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ انہیں پارلیمنٹ لاجز میں ٹھہرایا جائے گا. اسی دوران وہ پاکستان کے مذہبی اسکالر سے بھی ملاقات کریں گے. دوستو، سب سے اہم بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے، اس دوران مودی سرکار پر کیا گزرے گی، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا سب سے بڑا دشمن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہے. مودی نے انہیں نہ صرف ملک بدر کیا بلکہ انہیں بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی.
मोदी के कहने पर बहुत से मुल्कों ने डॉक्टर साहब की एंट्री पर पाबंदी लगा रखी है, जिनमें कनाडा और बरतानिया सरे फहरिस्त हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तब मोदी सरकार की तशरीफ में कितनी आग लगेगी, यह आप इन दिनों भारतीय मीडिया पर देख सकेंगे। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान आने की हामी तो भर ली है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई तारीख नहीं बताई। उम्मीद है वो जल्द अज जल्द अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे।